اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. الحمدللہ کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر کچھ باتیں پڑھی، اور حصہ اول ہمارا سب اسی پر تھا. اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں بہت سی ایسی سنتوں کا علم ہوا کہ اگر وہ سنتیں ہم اپنے گھروں میں اپنائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر بھی جنت کے نمونے بن سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کی تعلیم کے لیے بہت کچھ نہ صرف امت کو بتایا بلکہ امت کو کر کے بھی دکھایا. یہی تمام چیزیں ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں بھی ہمیں ملتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں کسی قسم کا کوئی ڈپریشن نہیں تھا. سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے اور خوش زندگی گزار رہے تھے. حالانکہ وہاں پر نہ تو پیسوں کی ریل پیل تھی اور نہ ہی کوئی ایسی بڑی چیز تھی، لیکن ان کی زندگیاں لگژریز کی محتاج نہیں تھیں. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لیکچرز کے بعد اپنی گھریلو زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی طرح بہترین بنانے کی پوری کوشش کریں، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں بھی بہترین زندگیاں بن جائیں انشاءاللہ العزیز. ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. آج بھی ہم اسی کو لے کر انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے. آج جو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے شوق کا بھی خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی. جیسا کہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت چھوٹی تھیں، اور جس وقت ان کی شادی ہوئی تو ایک بچی کے جو شوق ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بھی تھے، اور وہ گڑیوں سے بھی کھیلتی تھیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو میری سہیلیاں میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوتی تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتی تو چھپ جاتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے پاس بھیجتے اور ہم پھر کھیلنے لگ جاتی. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا، اور اس گھوڑے کے پر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے تو حضرت عائشہ نے تمام گڑیاں ایک تاکچے میں رکھی تھیں، اور ان میں گھوڑا بھی تھا اور ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا. ہوا سے پردہ ہٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان گڑیوں پر پڑی، اور ان کے درمیان اس گھوڑے پر پڑی جس کے دو پر بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یہ گھوڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اس کے پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پروں والا گھوڑا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا گھوڑا تھا جس کے دو پر تھے؟ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور ایسا ہنسے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دیکھ لیں، یعنی منہ کھول کر ہنسے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی جائز خواہشات کی موافقت بھی کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم طبیعت کے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو بھی چیز وہ چاہتی تھیں یا کچھ مانگتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موافقت کرتے تھے اور مان لیتے تھے، ان کو اجازت دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی جو تھے وہ کرتب دکھا رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سر رکھ کر انہیں جھانک کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے کاندھے جھکا دیے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سر رکھ کر انہیں دیکھتی رہی، اور جب میرا دل بھر گیا تو میں واپس آ گئی۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاہا تب تک دیکھا، اور پھر جب انہوں نے دل ان کا کیا تو وہ واپس چلی گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ دیکھو میں تمہارے لیے کھڑا ہوا تھا، اب جب تک میں دیکھ رہا ہوں تب تک تم بھی دیکھو۔ نہیں، جیسے ان کا دل چاہا انہوں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی اور انہیں کسی بات پر بھی ٹوکا نہیں۔ پھر اسی طرح ایک سفر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ اس وقت ہلکے جسم کی تھیں، وہ جیت گئیں، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دوڑ لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دن کی ہار کا بدلہ ہے۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو تحفے اور تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ یہی تو کامیاب ازدواجی زندگی کے راز ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، اور یہی وہ تمام راز ہیں کہ جن کو اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی نہایت اچھی اور بہترین زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ حضرت شریک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحرا اور بیابان کی زندگی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلوں پر بھی جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحرا میں جانے کا ارادہ کیا تو میرے پاس صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھیجا جس پر سواری نہیں ہوئی تھی، اور مجھ سے فرمایا اے عائشہ اس کے ساتھ نرمی کرنا، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہیں ہوتی وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے آرام کا بھی خیال رکھتے تھے۔ یہ وہ سنہری اصول ہیں جو کہ آج کے گھروں میں اگر اپنائے جائیں تو گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت سی ناراضگیاں، ناچاکیاں، لڑائیاں اسی بات پر ہوتی ہیں کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے اور ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میرے گھر پر تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لی اور اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی، اپنی جوتیاں اپنے پاؤں کے پاس رکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک بستر پر ٹھہرے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کر لیا کہ میں سو چکی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اپنی چادر لی، آہستہ سے جوتی پہنی، آہستہ سے دروازہ کھولا اور دروازے سے باہر نکلے اور آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ جاگ نہ جائیں۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام معاملات دیکھ رہی تھیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی تلقین کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کریں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ سفر پر تھے کہ اونٹوں کو ہانکنے والا اونٹوں کو تیزی سے ہانک رہا تھا، جس کا نام امجشہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امجشہ، تیرے لیے خرابی ہو، اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ، نازک آبگینے ہیں۔ یعنی جو خواتین اوپر بیٹھی ہیں اور تم اونٹوں کو تیزی سے بھگا رہے ہو تو ان خواتین کو بھی اوپر جھٹکے لگتے ہوں گے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، اور اس چیز کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا کہ کوئی بات نہیں، دیر ہو جائے لیکن ان کی جو ازواج ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ میں اپنے پیچھے حضرت صفیہ کی وجہ سے اپنی ابا سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے، اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے، یعنی اپنے گھٹنے سے سیڑھی بناتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھتی اور اونٹ پر سوار ہوتی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی عاجزی تھی کہ اپنی ازواج کے لیے اپنا گھٹنا سیڑھی بنا دیا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور چیز رکھ دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی محبت میں خود کو پیش کیا۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ سے گر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ صفیہ کی فکر کرو اور اپنا خیال نہ کیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی باری کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، بیماری میں بھی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی باریوں کی پابندی کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ بالکل آخر میں جب بیماری نے شدت اختیار کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کی اجازت سے حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہو گئے۔ پھر اسی طرح اپنے گھر والوں کو دم کرنا، اگر گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دم بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرتے جاتے اور یہ دعا پڑھتے جاتے، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، تو تمام لوگوں کا رب ہے، بیماری کو دور کر دے اور اسے شفا عطا فرما، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ اے اللہ، ایسی شفا عطا کر جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔
پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی سہیلیوں کو ہدیہ بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو فرماتے تھے اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلاں عورت کو دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، فلاں عورت کو دے آؤ، وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ صرف زندگی میں ہی وفا نہیں کی، بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے وفا کی، ان کو یاد کیا، اور ان کا نہ ہونے پر ان کی سہیلیوں کو اسی طرح ہدیہ بھیجتے رہے جیسے کہ ان کی بیوی اپنی سہیلیوں کا خیال رکھا کرتی تھی۔ پھر اسی طرح سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں ہے، وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کا ماحول بہت خوشگوار رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے ہریسہ پکا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے کر آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت سودا کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرت سودا سے کہا آپ بھی کھائیں، تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا آپ ضرور کھائیں گی ورنہ میں اسے آپ کے چہرے پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے ان کے چہرے پر لگا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہنس پڑے اور پلٹ کر بولے کہ تم بھی عائشہ کے چہرے پر لگا دو، تو انہوں نے بھی میرے چہرے پر لگا دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو آواز دی عبداللہ عبداللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ شاید وہ داخل ہونے والے ہیں، اس لیے ان دونوں سے کہا کہ دونوں کھڑی ہو جاؤ اور اپنے چہرے دھو لو۔ یہ پردے کے احکامات سے پہلے کی بات تھی۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے ناراض بھی ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو یا مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ کیسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو، تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل سے تو آپ کی محبت کبھی بھی نہیں جاتی۔ پھر اسی طرح بیوی کے والدین کو کبھی بھی شکایت نہیں لگاتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے کہا کہ آپ اس معاملے کو اس طرح سے کر لیں۔ میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام؟ تم کون ہوتی ہو اس میں دخل دینے والی؟ میری بیوی نے کہا خطاب کے بیٹے، تم پر حیرت ہے، تم نہیں چاہتے کہ میں تم سے تکرار کروں؟ حالانکہ تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھی دے دیتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کو اور بھی کچھ باتیں بتائیں، بلکہ غیرت دلائی کہ حضرت حفصہ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ ان کی باتوں کا جواب دیتی ہیں، یہاں تک کہ ایک دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دن بھر ناراض بھی رکھا تھا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فوراً چادر اوڑھ کر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ اے میری بیٹی حفصہ،
کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب بھی دیتی ہو؟ اور ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض بھی رہے تھے؟ حضرت حفصہ نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم ہم کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، جان لو میں تمہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو بھی تعلقات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تک ہی رکھے، اور یہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ ملتے تھے۔ بیوی سے ناراضگی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت لگا کر بتاتے کہ تمہاری بیٹی نے میرے ساتھ کیا کیا، جیسا کہ آج کل کے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو جائے تو بیوی کو جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں سنانا، اس پر الزام لگانا، اس کو تانے دینا، یہ ہمارے گھروں کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں کہ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے بھی بیوی جواب بھی دیتی ہے اور سارا دن ناراض بھی رہتے ہیں، لیکن کیونکہ گھر کا معاملہ ہے تو اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان ہی رکھتے ہیں، کسی اور کو نہیں بتاتے، کیونکہ حضرت حفصہ کی والدہ تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، تو اس لیے حضرت حفصہ نے ہی اپنی والدہ کو بتایا تو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ یہاں پر قرآن پاک کی یہ آیت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اگر اس کو ہم سب اپنے ذہنوں میں رکھ لیں تو کبھی بھی بیویاں شوہروں کی باتیں اور شوہر بیویوں کی باتیں باہر کرتے ہوئے نہ پھریں، حتیٰ تک کہ ان کے والدین سے بھی کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سنت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ معاملہ گھر میں حل ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایتیں نہیں لگاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے کتنے زیادہ جو تھے وہ پیار کرنے والے اور بہترین شوہر تھے۔ پھر اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کے لیے دعا کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے پچھلے، پہلے، اعلانیہ اور مخفی سب گناہ بخش دے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خوشی سے خوب ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے میرا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی تو میں نے ان کے بارے میں کچھ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی رہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو۔ پھر دعا دی، پھر گھر والوں اور بیویوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھنا۔ آپ دیکھیے کہ اپنی بیویوں کی تعلیم و تربیت کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے، اور یہاں پر یہ بھی ایک سنت ہے جس کو فالو کرنا تمام مردوں کے لیے ضروری ہے، جس طرح باقی سنتوں کا جو ہے خیال رکھنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ باقی سنتوں کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دیکھا جاتا ہے، لیکن بیوی کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا یہ آج کل ہمارے گھروں میں بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پر
دینی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، اس کی طرف تو کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اچھے تعلقات ہی نہیں اپنائے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں اور بیویوں کی تعلیم و تربیت کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کو ہمیشہ اچھے اخلاق کی تربیت دیتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ کی موجودگی میں کچھ یہود آئے تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور ان کو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا اور کہا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے ان کو وعلیکم کہا ہے؟ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ کرنے سے روک دیا۔ پھر اسی طرح ایک دن حضرت عائشہ کے منہ سے حضرت صفیہ کے بارے میں، جن کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، کچھ نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اتنی کڑوی بات کر دی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ یعنی اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بات کرنے سے روک دیا۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم سب اگر کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو ساری اس کی غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی ساری خوبیوں کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ مکمل خوبیوں اور خرابیوں کا حامل نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت زیادہ محبت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ کوئی غلط بات کرتی تھیں، کوئی غلط ایسی چیز ان کے منہ سے نکل جاتی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہونے کے باوجود بھی ان کی تصحیح کرتے تھے اور ان کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں، خواہ مجھے اتنا اور اتنا مال ملے، یعنی ڈھیروں مال بھی ملے، تو میں کسی کی بھی نقل نہیں اتاروں گا۔ کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا۔